شاید یہی ایک طریقہ تھا لالا جس طرح جو ہے ہینڈل کرنا چاہیے تھا. افغانستان نے ایک بڑی ٹیم ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا کہ یہیں پہ 94 رنز کی جیت حاصل کر کے پازیٹیو ایک رن ریٹ سامنے لے آنا جو نیٹ رن ریٹ بن گیا ہے. وہ ہم پوائنٹس ٹیبل پہ بھی ہاتھ کے ہاتھ نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں ایک ذرا کلیئر پکچر سامنے آ جائے کہ کتنا زیادہ افغانستان نے کل کے میچ سے فائدہ اٹھایا ہے. سو اگر پوائنٹس ٹیبل پہ نظر ڈالیں تو یہ پوائنٹس ٹیبل ہے گروپ بی کا, جہاں پہ افغانستان جو ہے وہ پہلا میچ جیت چکی ہے جو پہلا میچ کھیلا, اینڈ 4.7 کا نیٹ رن ریٹ افغانستان کو حاصل ہوا کل کے اس میچ سے. ہانگ کانگ از obviously نیگیٹو 4.7. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ آگے والے گروپ میں ہونے والا ہے. اور اسی طرح لالا جب ایک کوئی ٹیم ایسی ہو جو آپ کے رینکنگ اور آپ کے لیول کے حساب سے بہت زیادہ کم ہو, اسی طرح کیپٹلائز کرنا چاہیے ہونا. رزلٹ ہمیں پتہ ہی تھا کہ رزلٹ یہی آنا, لیکن T20 اتنا بورنگ, اتنا ون سائیڈڈ یہ نہیں پتا تھا کہ کہ T20 میں بھی ون سائیڈڈ اور اتنا بورنگ کہ دل ہی نہ چاہ رہا کہ آپ کو نیند اب بھی آ گئی تھی. تو کہنے کا مطلب ہے جو رزلٹ کی امید تھی اس سے افغانستان سے کہ اس طرح کا جو رن ریٹ کا ایشو آ سکتا ہے کہیں بھی کوئی بھی ٹیم ہوگی, تو لیکن میرے خیال میں اس طرح کا رزلٹ تھا کہ افغانستان نے پورا فائدہ اٹھایا. ان کے بیٹسمینوں نے جو اس طرح, میری کل آپ سے بات ہو رہی تھی, یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا اگر ہانگ کانگ کے ساتھ میچ ہوگا تو بھی اسی طرح 200+ رن الگ گروپ میں نا ہمارے پاس UAE عمان آئے گا. ہاں عمان, سوری. تو رزلٹ یہ کہ جلد سے جلد آؤٹ کرے. اس طرح یوسف کہتا ہے کہ بالنگ آپ کی جو ہے وہ کسی بھی ٹورنامنٹ کو جتا سکتی ہے. تو میرے خیال میں اچھا کھیلی ہے افغانستان, اچھا کھیلی ہے. رزلٹ آپ کے سامنے بالکل ون سائیڈڈ کر دیا تھا, اور جو رن ریٹ کا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا. یوسف صاحب, یہ جو اوپننگ بیٹر ہیں رحمان اللہ گرباز, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے رنز نہ کرنا افغانستان کے لیے, ان کی ٹیم مینجمنٹ کے لیے بھی خود ایک باعث تشویش ہوگا جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھے گا, کیونکہ ٹرائی نیشن سیریز میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کا مین پلیئر ہے اور اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں اس کو, اور ہو سکتا ہے بیڈ فارم چل رہی ہو کیونکہ ایک آدھی شاٹ اچھی کھیلتا ہے لیکن فوری آؤٹ ہو جاتا ہے. کل بھی دیکھیں جو اس نے دوسرا شاٹ کھیلا ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا جو اوپر چلا گیا. تو اس کو تھوڑا سا اپنے فارم کو واپس لانے کے لیے, اچھے پلیئرز کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لمبا آؤٹ آف فارم نہیں ہوتے, وہ واپس جلدی آ جاتے ہیں. تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے ان کی ٹیم کے لیے بہت بہتر ہوگا, کیونکہ جو آپ ٹرائی سیریز آ رہے ہیں اس میں اس کا ایک فیلئر ہونا یہ بھی ایک ان کے لیے ایک وجہ تھی جو وہ ہارے, کیونکہ یہ ایک اچھا سٹارٹ دیتا ہے جب کھیلتا ہے تو اچھی شاٹیں لگاتا ہے. تو تھوڑا سا انہیں اپنی ان چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا کہ تھوڑا بہت بال نیا ہوتا ہے, بعض کا ہل جاتا ہے, یا جیسے ٹرننگ وکٹوں پہ ان کو مشکل ہوئی ہے. تھوڑی سی اپنی سکل کو بہتر کرنا چاہیے ڈے بائی ڈے, آپ جیسے جیسے کرکٹ کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ رنز کرے گا, یہ ہائیلی ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں, ہائیلی ٹیگ کا ہے. تو ان کی ٹیم میں جیسے یہ ہے, راشد ہے, یہ دو بندے ایسے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ ہائی ریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کریں گے ٹیم کے لیے. تو ابھی اس سے ایسا پرفارم نہیں ہو رہا, اور میرا یہ بھی پریشان ہوگا کیونکہ اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا پاسٹ میں کیا ہوتا ہے, پھر لوگ آپ پہ وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی چیزیں بہتر کریں تاکہ ٹورنامنٹ میں بھی فائدہ ہو ان کو, اور آگے ان کو خود بھی فائدہ ہو. بالکل فائدہ اور فائدہ کرنا اٹھانا پڑے گا ارم, کیونکہ جب ہم اس گروپ کی بات کرتے ہیں یہ گروپ زیادہ کرٹیکل ہے, جہاں پہ آپ کو بنگلہ دیش, سری لنکا اور افغانستان دکھ رہے ہیں, اور ایک ہانگ کانگ ہے جس کے اگینسٹ آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کرنا یا جو اپنے آپ کو اپنا کانفیڈنس گیج کرنا تھا وہ کر لیا. مگر کل ہانگ کانگ کی ٹیم, ایک ہم نے UAE دیکھی, ہم نے عمان دیکھی, بٹ ہانگ کانگ کی ٹیم ایک ایسی ٹیم تھی جو کہ بہت ساری چیزوں میں لیک کر رہی تھی. کل جس طرح ڈراپ کیچز ہوئے, مطلب اگر آپ پاور پلے میں 3 ڈاؤن ہو جاتی افغانستان تو کچھ تو انٹرسٹ پیدا ہوتا. بالکل, جس طرح یہ ہانگ کانگ کی ہم بات کر رہے تھے, ہمیں تھوڑی ڈفرینٹ امید تھی ہانگ کانگ کی ٹیم سے کہ یہ ان کا پہلا میچ اور ایک بگ ایونٹ میں آئے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ ان کا میچ ہے, تو یہ تھوڑا سا اپنی کرکٹ لائک ہمیں بہت بہتر دیکھنے کو ملے گی. لیکن اس طرح کی جو ٹیمز ہوتی ہیں ہمیں یہ ایک چیز پتا ہے کہ انہوں نے جیتنا نہیں ہے, یہ ہمیں کلیئر ہوتی ہے چیز. لیکن جو ایک فائٹ ہوتی ہے نا, اگر اچھے مارجن سے بھی ہارتے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ بہترین میں نظر آئی ہے. اور ان ٹیمز کی جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے فیلڈنگ. اگر یہ ٹیم اگر فیلڈنگ میں اپنی فل ایفرٹ دکھائیں گی نا تو ان کے لیے اگلے میچز وہ بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی ان کو تھوڑی بہتری مل سکتی ہے. لیکن کل کا میچ تو بالکل ون سائیڈڈ تھا, کوئی ایفرٹ جو ہے وہ ہانگ کانگ کی طرف سے بالکل نظر نہیں آئی, اور جس کا افغانستان نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا.
تو شاہد صاحب یہ جو عمر سے ہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک تھوڑا بیلنس آتا ہے ان کی وجہ سے دونوں شعبوں میں بیٹنگ میں بھی رنز کر جاتے ہیں اور پھر بالنگ میں بھی کوئی نہ کوئی اثر ضرور ڈالتے ہیں؟ گڈ پوائنٹ. یہ عمران بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹرائی سیریز جو جیتے ہیں, جو افغانستان کی پرفارمنس رہی ہے, آپ کی جو پلیئر ہیں جیسے گلباز ہو گئے, راشد ہو گیا, نبی ہو گیا, یہ جو آل راؤنڈر عمر زئی کی بات کی, یہ کنسسٹنٹ پرفارمر تھے, یہ پرفارم کرتے تھے تو افغانستان کہیں نہ کہیں نظر آتا تھا جیتتے ہوئے. آپ اس ٹرائی سیریز میں دیکھ لیں, ان کی پرفارمنسز کچھ بھی نہیں تھی, انہوں نے پرفارم نہیں کیا. اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ راشد کی پرفارمنس ہمیشہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے افغانستان کے. تو یہ 4-5 لڑکے ہیں, فاروقی ہو گیا ساتھ میں, کمپیئر ٹو اگر پہلے کی افغانستان کی ٹیم کی بات کریں اور اب کی بات کریں تو فرق بہت بڑا ہے. فرق کا بڑا ہونے کی وجہ راشد, نبی, گلباز, عمر زئی, فاروقی, ان لوگوں کی پرفارمنسز ہوتی تھی. تو جس کی وجہ سے نوین, جس کو میں مس کرتا ہوں, وہ لڑکا افغانستان کا. مجھے حیرت ہے آپ نے نوین کی بات کی کہ کل شاید ایسی کنڈیشنز تھیں جہاں نوین کو کھلایا جا سکتا تھا. نوین کو کسی بھی کنڈیشن پہ آپ کھلا سکتے ہو, ایسا بالر ہے, وہ لا کے بال کو مارتا ہے. وہ اگر ہلکی سی سیونگ ٹریک پہ وہاں پہ بھی نہ کھیلنے دے, اور اس طرح کی پچز پہ اس کی سلو ون بہت زبردست ہے. میں اس کو فیس بھی کیا, میں نے کھیلا بھی ہوں اس کو. اس کے سلو ون اتنے آرام سے ریڈ نہیں ہوتا, وہ بالکل آخر میں اس اینگل سے لا کے مارتا ہے بال کو, جہاں بال گرپ کرتا ہے جس پچ کے اوپر, نو وے کہ آپ اس کو آرام سے ہٹ کر سکو. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں نہیں کھیل رہا, لیکن یہ 3-4 لڑکے ہیں, ان کا پرفارم کرنا ہی افغانستان کی ٹیم کی کامیابی ہے. بالکل. یہ جو پلرز کی بات ہم یوسف کر رہے ہیں, بار بار یہ دیکھی ہے ہم نے چیز, پچھلے ورلڈ کپ میں بھی یہ نظر آئی تھی کہ ہم جب سینئر پلیئرز کی بات کرتے ہیں تو یہ 2 پلرز ہیں. راشد کی بات کریں, نبی کی بات کریں, یہ 2 پلرز کی طرح کھڑے ہیں, اور لڑکے لٹرلی ان کو رسپونڈ بھی اسی طرح کرتے ہیں. ان کی پرفارمنسز پہ پوری افغانستان کی ٹیم ایسا لگتا ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور اب جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ مڈل میں کہیں نہ کہیں افغانستان کی ٹیم کو مسئلہ ہو رہا ہے, یہ کوئی 3-4 لڑکے ہیں جو پرفارمنس دے رہے ہیں, بڑی ٹیمز تو پکڑ لیں گی. ہانگ کانگ تھی کل, اس لیے نہیں پکڑ پائے. ہاں یہ دیکھیں, یہ ان کی پرفارمنس بہت ضروری ہے. کی پلیئر ہیں ان کے, اور سینئر پلیئر ہے, موسٹ سینئر پلیئر ہے. ہمیشہ جو ہے سینئرز پلیئر جو ہے وہ ان کی پرفارمنس نیچے جو آپ کے جونیئرز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے. ہم لوگ جب نئے آئے تھے سارے, تو وسیم, وقار, سعید بھائی, انزی بھائی, یہ سب ایسے پلیئر تھے, لیکن الحمدللہ جتنے بھی جونیئر تھے وہ خود اتنا اچھا پرفارم کر رہے تھے. سپورٹ تھی, ہم لوگ سپورٹ کرتے, لیکن اوپر سے وہ اتنے بڑے تھے کہ ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی. ویسے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ ایسا آپ لوگوں کے ٹائم پہ ہم یہ بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ جو جونیئرز بھی آئے تھے وہ برابری کی پرفارمنسز دے رہے تھے سینئرز کے ساتھ. مگر کیا اس وقت ڈومیسٹک بڑا اچھا تھا؟ کیونکہ ہم جب ابھی لڑکوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ اچھا نہیں کھیل رہے, تو کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک بہت برا ہو گیا. آپ لوگ کے ٹائم پہ بالکل پرفیکٹ تھا ڈومیسٹک. ڈومیسٹک بڑی اسٹرانگ تھی. نہیں, ڈومیسٹک اسٹرانگ تھا یا کلب اسٹرانگ تھا؟ کلب, وہ تو کلب کرکٹ تو آپ نے ختم ہی کر دی نا, آپ نے پی سی بی کا ڈومیسٹک میں بات کر رہی ہوں, اس وقت اسٹرانگ تھا. کلب کرکٹ ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے جی, کلب کرکٹ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی, سارے کھیلتے تھے. وہ تو اب ویسے ہی ختم ہو گئی. آپ کے ایک گراؤنڈ میں 3 میچ ہوتے ہیں 20-20 اوور کے, تو اب کلب کرکٹ اینڈ ہو گئی ہے. یوسف بھائی کھیلتے ہوں گے ٹرافی کے میچ, اس کے بال شعیب اختر کے بیچ میں سلپ میں کھڑا تھا, بیچ میں موٹر سائیکل, وہ موٹر سائیکل شعیب کو کس نے یہاں تو لینا پڑے گا. یہ سمجھنے شعیب اختر کا کیا کام تھا سلپ میں؟ ہاں سلپ میں کھڑا کر موٹر سائیکل گزر, اس سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جانا تھا, انہیں کے لیے اس نے کروائی.